بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر نشست میں مجھے رد قادیانیت کے حوالے سے عقلی دلائل دینا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانی مذہب کا بانی ہے اس کے دعوے کو لیا جائے تو اس نے کسی بھی اپنے دعوے میں کوئی عقلی دلیل اپنی نبوت کی نہیں دی، اور کوئی عقلی دلیل ہو سکتی بھی نہیں۔ لیکن جو اشخاص قرآن اور حدیث کے واضح غیر مبہم حوالوں کے باوجود قادیانیوں کو کافر تسلیم نہیں کرتے، وہ عقلی طور پر بھی اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ قادیانیت ایک کفر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص دعوی نبوت اگر جھوٹا کرے تو وہ تو کذاب اور دجال ہے، لیکن وہ پیغمبر ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جھوٹ اور پیغمبری کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں یہاں مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں کی چند مثالیں، اس کے جو جھوٹ ہیں بالکل صریحاً کھلے اور واضح جھوٹ، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ اپنے ان جھوٹوں کے حوالے سے جو لاتعداد ہیں، جن سے میں چند مثالیں میں آپ کو دوں گا، وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی عقلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کا دعوی نبوت بھی جھوٹا تھا۔ مرزا قادیانی کی تحریر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ازالہ حوام کتاب ہے، اور یہ روحانی خزائن جو ہیں اس کی جلد 3 اور صفحہ 140۔ مرزا لکھتا ہے کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے: مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی 3 شہروں کا نام لے رہے ہیں۔ اب قرآن حکیم کا الحمد سے لے کر والناس تک آپ مطالعہ کر لیں، کہیں بھی قادیان کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور پھر قرآن حکیم کے اوپر جھوٹ ہے کہ وہاں لفظ قادیان کا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے قرآن میں سیالکوٹ شہر کا ذکر دیکھا ہے، لاہور شہر کا ذکر دیکھا ہے، میں نے قرآن میں ہندوستان کا لفظ دیکھا ہے۔ تو یعنی یہ ایک محمل سی بات ہے، ایک جھوٹ ہے۔ اور جب ہم اس کسوٹی پر مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو پرکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ ایک جھوٹے شخص کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد اگر دعوی نبوت کرتا ہے، یا دعوی نبوت کرنے والے شخص کی جہالت، لا علمی یا شعوری طور پر جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ شخص ایک ایسے شہر کا نام لیتا ہے جس شہر میں وہ خود پیدا ہوا اور جس شہر میں وہ دفن بھی بعد میں ہوا، تو وہ اس شہر کا نام زبردستی قرآن میں داخل کرتا ہے، جب قرآن میں یہ نہیں ہے۔ تو اس کے اس جھوٹ کو پرکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا شخص تھا، اور جو جھوٹا ہے اسے عقل نبی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اب ایک اور جگہ عجیب و غریب قسم کی بات اس نے لکھی، یہ بھی قرآن کے حوالے سے ہے، کہ یعنی اس میں قرآن کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ قرآن کی روح سے اسے کافر ثابت کر رہا ہوں، میں تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو قرآن میں چیز موجود نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وہ قرآن میں ہے۔ یہ جو حوالہ ہے براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 189، اس میں وہ لکھتا ہے کہ سورہ تحریم میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کا نام
مریم رکھا گیا ہے، اور پھر پوری اتباع شریعت کی وجہ سے اس مریم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے، اور روح پھونکنے کے بعد اس مریم سے عیسیٰ پیدا ہو گیا، اور اسی بنا پر خدا نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی خود کو جو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے، اس عیسیٰ ابن مریم کے وجود میں آنے کا وہ جو بنیاد رکھتا ہے وہ سورہ تحریم میں رکھتا ہے، کہ قرآن کی سورہ تحریم میں یہ لکھا گیا ہے کہ بعض افراد امت، یعنی یہ جو امت مسلمہ ہے، امت اسلامیہ ہے، ہماری جو امت ہے، اس میں سے بعض افراد کا نام مریم رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ تحریم میں کہیں بھی کسی صورت میں بھی اشارتاً کنایتاً مطلب یہ کھینچ کر بھی بات نہیں کہی جا سکتی کہ سورہ تحریم میں ایسی بات لکھی گئی۔ اور یہ صرف سورہ تحریم کا حوالہ وہ اس میں براہینی احمدیہ میں نہیں دیتا، یہ اس کی ایک کتاب کشتی نوح ہے جو 1902 میں شائع ہوئی، کشتی نوح، اس میں بھی وہ اسی طرح کا حوالہ دیتا ہے۔ 63 پیج ہے جی کشتی نوح کا، وہاں بھی مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کو دہراتا ہے کہ سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے، جس نے پارسائی اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا۔ پہلے تو یہ اس تحریر، اس عبارت کو کہ یہ کس طرح کی محمل سی باتیں ہیں، خلاف عقل باتیں ہیں کہ افراد امت میں سے کوئی شخص ہوگا جس میں صفت مریم ہوگی، اور وہ صفت مریم والا وہ جو فرد ہے اس سے پھر عیسیٰ نکل آئے گا۔ مطلب یہ زبان ہی خود اس بات کی چغلی کھا رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور پھر یہ سورہ تحریم میں تو بالکل نہیں ہے۔ اور جب یہ جھوٹ ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے قرآن پر، اور اس کی ایک سورت کا حوالہ دیتے ہوئے، سورۃ تحریم کا حوالہ دیتے ہوئے، تو اس جھوٹ کے بعد عقل چکر آ جاتی ہے کہ ایسا شخص یا تو خود عقل کا دشمن ہے، یا جس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، یا انتہائی عیاری اور مکاری سے وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اس طرف اشارہ کیا گیا۔ یعنی سورہ تحریم کیا، قرآن حکیم کی کوئی بھی صورت، کسی بھی آیت، کوئی قرآن حکیم کا کسی پارے میں کوئی ٹکڑا، کوئی ایسا حصہ تلاش نہیں کیا جا سکتا جس میں اس طرح کی رتب و یابس کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہو۔ یہ بھی مرزا کا ایک بہت بڑا صریحاً جھوٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پھر اس شخص کو عقلی طور پر بھی، عقل کی کسوٹی پر بھی کس طرح نبی تسلیم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے جھوٹے دعووں کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، اب میں ایک اور طرف آنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے، جو طویل عرصہ تک قادیانی جماعت کا سربراہ رہا ہے، اس نے عدالت عالیہ لاہور میں یہ حلفیہ بیان دیا تھا کہ 1890 یا 91 اس میں مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا تھا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تحریریں ہیں، 1891 لے لیں، 92 لے لیں، پھر 1893 لے لیں، آگے پھر 1894 میں آ جائیں، 95 میں آ جائیں، 97 میں آ جائیں، وہ جگہ جگہ لکھتا ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں، اور میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس کی 1907 کی تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول کریم خاتم النبیین اور
خاتم النبیین پر مرسلین کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ حضور نبی کریم پر، یہ میں قرآن کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ میں حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ خود مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اور میں ان کے بعد مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں۔ اب اس میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر دعوی نبوت بھی کرتا ہے، اور 1901 میں تو واضح طور پر مرزا غلام قادیانی نے کھل کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے 6 سال بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، بلکہ میں ختم نبوت کے بعد کسی بھی جو مدعی نبوت ہے اسے کاذب اور کافر سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا وہ ایک فاطر العقل شخص تھا، کیا وہ ایک پاگل شخص تھا، یا وہ پھر میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ انتہائی مکار آدمی تھا کہ خود ہی دعوی نبوت کر لیتا تھا، اور جب وہ دوسرے شخص کہتے تھے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میں تو دعوی نبوت کرنے والے کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کافر، کاذب، مفتری، جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو نبی ہو، اب میں یہ عقل کی کسوٹی پر بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عقل کی کسوٹی، کوئی بھی شخص اپنی عقل استعمال کرے کہ کوئی شخص جو واقعتاً نبی ہو وہ اتنی شدت سے کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں دعوی نبوت کرنے والے کو کاذب سمجھتا ہوں، مفتی سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا شخص تو تھا ہی، اور جب وہ جھوٹا شخص تھا تو پھر اس جھوٹے شخص کو اس کے کسی دعوی، نبوت تو اتنا پاکیزہ منصب ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے، اتنا عرفہ منصب ہے کہ اس کے اندر تو کوئی خوردبین سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی پیغمبر خوردبین سے بھی ان کی گفتار میں، ان کی کردار میں، ان کے عمل میں، ان کے کسی دعوے میں جھوٹ تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسا جھوٹا شخص ہے، یہ کیسا کذاب شخص ہے جو خود ہی دعوی نبوت کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ میں تو ایسے شخص کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پھر عقل کی کسوٹی کیا ہو سکتی ہے اس کے دعوی نبوت کو مسترد کرنے کے لیے۔